ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت کی غرض سے خلوص دل کے ساتھ بڑی ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجلس احرار اسلام ملتان کے زیر اہتمام سالانہ شہداء ختم نبوت کانفرنس بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. انشاءاللہ قائدین حضرات خصوصی خطابات فرمائیں گے اور انشاءاللہ آخر میں شیخ الحدیث مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم ان کا درس حدیث ہوگا. اور ہمارے اس اجتماع کے اندر ایسے حفاظ کرام جو اس سال اپنے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کر کے سند اور دستار فضیلت کا اعزاز ان کو دیا جائے گا. اور اس کے اندر مجلس احرار اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارے ان بچوں کے اعزاء و اقارب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. تو میں آپ حضرات کو صرف حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی ایک بات، ایک پیغام اور ایک میسج اور ایک مشن جو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا وہ دینا چاہتا ہوں. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں ہر انسان کو عزیز ہوتی ہیں. ان میں نمبر 1 بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ مال ہر انسان کو بہت زیادہ عزیز اور پیارا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ جان بھی ہر انسان کو بہت زیادہ پیاری اور عزیز ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایمان بھی ہر شخص کو بہت زیادہ عزیز اور پیارا ہے. تو فرمایا تھا جب کوئی مسئلہ جان کے ساتھ بن پڑے تو انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے مال خرچ کر دیتا ہے اور اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. ایسے ہی یہ بات میں ارشاد فرمائی تھی کہ جب کسی انسان کے ایمان اور عقیدے پر کوئی حرف آتا ہے تو پھر انسان ان تمام کی تمام محبوب چیزوں کو خرچ کر کے اپنا ایمان اور عقیدہ محفوظ کر لے. یہ سودا سستا ہے. اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو محفوظ کر لے، یہ سودا انتہائی سستا ہے. اور شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے مجلس احرار اسلام کے دیگر زعماء اور اکابرین نے صرف گفتگو کی حد تک، بیان کی حد تک اس بات کو ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو کردار اور گفتار دونوں کا غازی بنا کر امت کے اندر یہ مشن، امت کے اندر یہ پیغام، امت کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا. اور اسی جذبے کی بنیاد پر 1953 کی تحریک مقدس میں
10,000 شہدائے ختم نبوت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور پیش کر کے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہ جان اگر جاتی ہے تو جائے، عقیدے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مال جاتا ہے جائے، عقیدے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ عزت جاتی ہے جائے، لیکن عقیدے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مقام نبوت و رسالت، اس پر عقیدہ اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اظہار و اقرار بھی کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن خاتم النبیین کو نہیں مانتا، اس شخص کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فرماتے تھے جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں، اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت و رسالت میں بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ جب تک کوئی انسان اس چیز کا اقرار اور اظہار نہیں کرے گا اس وقت تک کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت پر بھی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے بھی حالات ہوں ان حالات کے اندر اپنے عقائد و نظریات کا اظہار و اعلان کرنا بھی آج وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر اور اسی عقیدے کے بیان پر، اسی عقیدے کے اظہار پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔